ایمانی غیرت اور حمیت اور جذبات کے ساتھ مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی سا بھی پلیٹ فارم ہو دین جماعتوں کے اتحاد کا، مجلس عمل ہو، پی ڈی ایم ہو، اور اس سے اور بھی جو قرب و جوار میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد بنے، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور جمعیت علماء اسلام مل کر وطن عزیز میں دین اور شریعت کے احیاء کے لیے جہد کرتی رہی ہیں۔ ہمارے آج کے اس سیمینار میں بہت سے مہمانوں کے علاوہ معزز علماء کرام بھی دور دور سے تشریف لائے ہیں۔ فضیلت الشیخ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کے سیاسی امور کے چیئرمین جناب رحمت اللہ کاکڑ صاحب بھی تشریف فرمائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح جمعیت اہل حدیث کراچی کے نائب ناظم اعلیٰ جناب فرحان انصاری صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، اور مولانا عبدالعزیز منگلیو صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، جناب عبدالواحد سلفی صاحب بھی تشریف فرمائے جو ضلعی ناظمین ہیں، ضلعی ناظم ہیں، اور جناب حافظ شاہان صاحب جو ضلع بستی کے ناظم بھی ہیں اور شعبہ نشر و اشاعت کے چیف بھی ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث یوتھ فور سندھ کے جنرل سیکرٹری مولانا نعمان اصغر صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ ہم ان تمام احباب کے شکریہ کے ساتھ جناب ناظم اعلیٰ، نائب ناظم اعلیٰ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مجلس عاملہ کے رکن جناب سید عامر نجیب صاحب سے اب میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سید عامر نجیب۔ رسول کریم مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے جو آج کی کا سیمینار ہے اس کے موضوع پر بہت ہی جاندار گفتگو فرما دی ہے۔ صورتحال پاکستان کی بگڑتے ہوئے کوئی 30 سال ہو رہے ہیں، اور جتنا بھی سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہے وہ مسلسل پریشان ہے۔ آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جی ملک اپنے تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور یہ جملہ جو ہے ہر سال آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ یعنی ہمارا سفر جو ہے تنزلی کا سفر ہے۔ ہم جس قدرت نے ہمیں جس لوکیشن پہ یہ رکھا ہے، یعنی ہمارا ملک، وہ اپنی لوکیشن کے اعتبار سے انتہائی حساس ہے۔ اب یہ دوسرے ممالک سے بعض لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کے ساتھ سمندر ہے یا انڈیا ہے، ہماری ایک طرف جو ہے وہ ایران ہے، ایک طرف جو ہے وہ روس ہے، ایک طرف چائنا ہے جس کی امریکہ سے جنگ ہے یا سرد جنگ چل رہی ہے، اسی طرح ایک طرف انڈیا ہے۔ انتہائی ایسا صورتحال ہے کہ پاکستان کو سروائیو کرنے کے لیے بڑی سخت جانی کی ضرورت ہے، اور وہ سخت جان ثابت بھی ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسلسل کئی عشرے ہمارے گزرے ہیں، اور ہمارے جو ہوش مند طبقہ ہے اور میچور جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ پریشان ہے، حالات ابتر ہو رہے ہیں، معاشی حالات بھی ابتر ہیں، معاشرتی حالات بھی ابتر ہیں، اور کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ صرف ایک ہمارے پاس سہارا تھا، وہ تھا اداروں کا سہارا، فوج کا سہارا، سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے اپنی جو سرحدوں کی حفاظت تھی اس حوالے سے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پیشہ ور قسم کی ہماری فوج ہے، پیشہ ور قسم کے ہمارے ادارے ہیں، اور عالمی رینکنگ میں بھی ان کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ سہارا تھے یکجہتی کے، پاکستان کے تحفظ کے، پاکستان کی سالمیت کے، لیکن اب بات ان پر بھی آ گئی ہے۔
وہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، اور انہی غلطیوں کی ہم گزشتہ 4 سال سے خوب گرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لو تو ہم بھی ان غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، لیکن فوج ہماری اپنی ہے، ادارے ہمارے اپنے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اور جو لوگ جان قربان کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف دعوے کرتے ہیں، بلکہ آپ آئے دن دیکھتے ہیں پاکستان میں کس قسم کے حالات تھے جو امریکہ جو ہے افغانستان میں آیا ہوا تھا، اور کتنی بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھی، اور سارے ٹارگٹ ہمارے یہی ادارے بن رہے تھے، لیکن انہوں نے مقابلہ کیا، سروائیو کیا، اور پاکستان کو تحفظ دیا۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس کا تحفظ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اب جو ہے ساری دنیا کے جو ہمارے دشمن تھے، ساری دنیا کے جو ہمارے دشمن ہیں، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان نفرت کی خلیج حائل کر دی جائے، اور یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ یعنی ایک جو ادارے ان بین الاقوامی دشمنوں سے نبرد آزما ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی پشت سے عوام کی حمایت کو ہٹا دیا جائے۔ آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہ جو آج کا سیمینار ہے اور اس طرح کے جتنے پروگرام مذہبی سیاسی جماعتوں کے تحت ہو رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ عام آدمی تو اب دیکھیں نا کتنی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے بعض سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ عوام اتنے اس معاملے میں اتنا شعور کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے، مقبولیت مل جاتی ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ کراچی کے ساتھ کیا ہوا تھا، یعنی کتنی مقبولیت کی انتہا تھی نا، پوری نسل تباہ ہو کے رہ گئی، کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو کے رہ گیا، پاکستان جو معاشی شہرک تھا اس ملک کا، اب اس شہرک بھی جو ہے نا اس وقت سک رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ تو یہ مقبولیت ہو جانا کسی کو، اس کو یہ سمجھ لینا کہ بھئی یہ مقبولیت ہے تو یہ عوام کی رائے ہے، خلق خدا ہے، یار کروڑوں ووٹ جو ہے وہ ان کے خلاف بھی پڑتے ہیں نا، اور کتنے لوگ ہیں جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، کتنے ہیں مولانا فضل الرحمان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے بڑے جلسے میں کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی جو ہم مذہبی جماعتیں مل کر کر سکتی ہیں، اتنی بڑی عوامی حمایت اور عوامی قوت ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ جو جن قوتوں کے اشارے پر آتے ہیں اور ان قوتوں کی جو وہ قوتیں جس انداز میں سہولت کاری کرتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ایک مقبولیت کا ڈھونگ آ جاتا ہے، ظاہر ہے میڈیا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، کنٹرول میں نہیں ہے، اور وہ ٹرینڈ چل جاتا ہے، لوگوں کا سادہ ذہن جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس وقت اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے عوام میں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اداروں سے شکوے شکایات ہیں، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس صورتحال میں ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں اپنے اداروں کے ساتھ، کیونکہ یہ ٹارگٹ یہ ہمارا مقامی لوگوں نے ٹارگٹ نہیں کیا ہے، یہ ٹارگٹ دشمنوں نے کیا ہوا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں ہم ایک ہیں، ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر موجودہ صورتحال میں یہ دشمن کی سازش کامیاب ہوتی ہے تو کوشش یہ ہے کہ شام بنا دیا جائے پاکستان کو، عراق بنا دیا جائے، لیبیا بنا دیا جائے، فوجیں وہاں پر بھی موجود تھیں، لیکن جب فوجوں اور عوام کے درمیان، قوم کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی جائیں، فوج کو کمزور کر دیا جائے، فوجیوں کا مورال گرا دیا جائے، تو پھر وہ تحفظ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ کما حقہ ادا نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جتنے بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں اس وقت ان کو شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صرف فیس بک ہر ایک استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا ہر ایک استعمال کر رہا ہے، اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ملک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ یہ اگر ہمارے اداروں کو کسی بھی طرح یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو یہی واحد ابھی فی الحال ہمارے لیے سہارا ہے۔ وہاں معیشت ایک طرف کمزور ہوتی چل جا رہی ہے، یہ محب حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بار بار دعوے کرتے ہیں کہ جی سری لنکا کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ کوئی بھی محب وطن ہوگا
جس کے دل میں واقعی ملک سے محبت ہے وہ افراتفری پیدا کرنے سے بچنے کے لیے ایسی باتوں کی پردہ پوشی کرے گا. وہی بات یہ کر سکتا ہے کہ جس کو مقصود یہ ہے کہ اقتدار میں آ جاؤں, جس کو مقصود یہ ہے کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا جو عزائم ہے, ارادے ہیں اور ان کی جو پلاننگ ہے اس کو میں روبہ عمل کروں. ایسے ہی لوگ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ جی معیشت جو ہے نا وہ سری لنکا کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے. حب محب وطن کوئی لیڈر اس صورتحال میں اپنے اختلافات کو ختم کر دے گا اور کہے گا کہ بھائی ابھی ملک کو سنبھالو, عوام کو یہ آٹا میسر نہیں ہے, عوام پیٹرول کی قیمتوں سے تنگ ہے, عوام بجلی کی قیمتوں سے تنگ ہے, ابھی مل کر اس کو سہارا دو. یہ جو پی ڈی ایم کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ سارے ایک ہو گئے, یہ اسی وجہ سے ایک ہوئے ہیں. یہ میچور سیاسی قیادت ہے, پختہ سیاسی قیادت ہے. انہوں نے صورتحال کو بھانپ لیا ہے. حالانکہ اختلافات ان کے درمیان کتنے ہیں, پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے, مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے, جے یو آئی کے کیا موقف ہے, مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کیا موقف ہے. اختلافات ہونے کے باوجود صرف اس ملک کے تحفظ کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے ایک ہو کر کھڑے ہوئے, کیونکہ پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے اور بین الاقوامی کون سی سازش ہے جو یہاں پہ روبہ عمل لائی جا رہی ہے. اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.